بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ آج کے سیاسی موضوعات کے اندر پہلا جو سلسلہ ہے وہ ہے پاکستان کے بجٹ کا۔ بجٹ میں جو کچھ بھی پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ایک بجٹ بنا دیا گیا ہے اور اس بجٹ کو استعمال کرنے کے لیے لازمی کے پیسوں کی ضرورت ہوگی، فنڈز کی ضرورت ہوگی۔ حکومت پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں جتنا بڑا بجٹ بنا دیا اور جتنا بڑا ریلیف دے دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ آج اسحاق ڈار نے ایک دھماکہ کر دیا۔ وہ ایسا دھماکہ ہے کہ جس سے وفاقی حکومت کے تمام سرکاری ملازمین مایوس ہوں گے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گریڈ 17 سے لے کے جتنے بھی اوپر کے لوگ ہوں گے وہ جو پینشن حاصل کرتے تھے، جس سے عیش کرتے تھے اور اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ عیش تو وفاقی افسروں نے 17 سے لے کے 22 تک کے جتنے بھی ہیں وہ عیش ہی کرتے ہیں۔ اصل میں جب سے پاکستان بنا ہے اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹس نے عیش کی ہے، عوام پستے رہے ہیں۔ دیکھیں، وفاق میں جتنے بھی افسران ہیں، وہ سیکشن افسر ہو، ڈپٹی سیکٹری ہو یا سیکٹری ہو، جو انہیں مراعات دی گئی ہیں آج تک وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ بادشاہ ہیں۔ وہاں پہ جو لوگ حکمران بن کے آتے ہیں ان کے بھی وہ حکمران ہوتے ہیں۔ کیوں کہ حکمرانوں نے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے ان کے ذریعے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کی تنخواہیں، ان کے واجبات، ان کے اخراجات، وہ سب اس کا بجٹ جو ہے، اس کے جو ووچر ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بناتے ہیں۔ یعنی کہ وہ حکمران جو وہاں بن کے جاتے ہیں، وزراء ہوں یا وزیر اعظم، وہ انہی لوگوں کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کا کون سا کام آتا ہے؟ سرکار کے کون سے کام آتے ہیں؟ کون سی زبان سرکار کی آتی ہے؟ وفاق میں بیٹھے ہوئے تمام افسران اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے اشاروں پہ ان سیاستدانوں کو نچاتے ہیں اور یہ ناچتے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ جو افسر اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہوتا ہے اس کو حکومت کی طرف سے بہت ساری مراعات دی جاتی ہیں۔ اس کی زندگی کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ بھی اسے دے دیا جاتا ہے کہ لو جی اتنے کروڑ آپ کے بنے، آپ جائیں اور عیش کریں۔ لیکن یہ کیا تک ہے کہ آنے والی نسلوں پہ ان افسروں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ ہر ماہ انہیں 1,00,000 1.5 لاکھ کی پینشن بھی دی جاتی ہے، وہ انہیں اخراجات بھی دے دیے گئے ہیں، انہیں پلاٹ بھی مل گئے ہیں، ان کے بچوں کو نوکریاں بھی مل گئی ہیں۔ یعنی کہ جو بھی بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے وہ بادشاہ بن کے نکلتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پینشن جو ہر ماہ وہ وصول کرتا ہے وہ قومی خزانے سے جاتی ہے، عوام کے ٹیکسز سے جاتی ہے۔ عوام بھوکے مر رہے ہیں، انہیں 2 پل کی روٹی نہیں ملتی، ان کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے۔ حکومت پاکستان کے زیر سایہ چلنے والے تمام تعلیمی ادارے ناقص ہیں، ان کی کارکردگی ناقص ہے، ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، وہ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ بھی اصل جو بجٹ کی جو کریم ہے، جو ٹیکس ہے عوام کا، وہ تو بیوروکریسی کھا جاتی ہے۔ کیسے کھاتی ہے؟ آپ دیکھ لیں، ایک 19ویں 20ویں گریڈ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں وفاق کے اندر۔ ایک بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے اور بیوی کو بازار میں لے کے جاتی ہے۔ دوسری گاڑی جو ہے وہ جناب افسر اعلیٰ کے پاس ہوتی ہے جو اس کے سرکاری معاملات کے اندر موجود رہتی ہے۔ آئل لمٹ ان کی نہیں ہے۔ ان کے گھروں میں چلنے والے اے سی 1 ہو یا 2 ہوں، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ان کے دفتروں میں عملہ یا افسر بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں، ان کے اے سی چل رہے ہیں، ان کا چائے چل رہی ہے، ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کون سے شہنشاہ لوگ ہیں یہ؟ اصل میں پاکستان کو جو اجاڑا ہے، میں یہ کہوں گا ہماری افسر شاہی نے، ہماری بیوروکریسی نے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا
کہ گریڈ 20 اور 21 اور 19 کے لوگ جو ہیں اگر وہ اضلاع میں شفٹ ہوئے ہیں، ان کی سروسز ڈی سی اے سی یا کچھ بھی لگی ہے، کمیشنر لگا دیا گیا انہیں، تو وہ جس ضلع میں گئے ہیں وہاں سے جو کچھ لوٹ کھسوٹ وہ کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے اضلاع میں ایک ضلع میں ایک پلاٹ لیا سرکار سے، دوسرے ضلع میں دوسرا پلاٹ لیا، اس طریقے سے جتنے ضلعوں میں گئے ہیں وہ رہائشی پلاٹ لیتے رہے، وہ مراعات ڈی سی سے حاصل کرتے رہے۔ جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی ڈیفنس میں آج کوٹیاں 2-2 کنال کی۔ بھئی ایک بندہ جو 16ویں گریڈ میں بھرتی ہوا ہے اپنی زندگی کے اندر اور وہ 20 میں 21 میں ریٹائر ہو رہا ہے، اس کی بیسک تنخواہ دیکھیں، اس کی ابتدائی زندگی دیکھیں، اس کے اس دور کے اندر ملنے والی مراحت دیکھیں کہ وہ کتنا پیسہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اصل میں یہ جو بیوروکریسی ہے یہ بادشاہ ہے، یہ اس ملک کو کھا گئی ہے۔ دیکھیں کمیشنیں ان کی ہر چیز پہ، اگر دفتر میں پینسل خریدی جائے کمیشن ان کی، پانی خریدا جائے کمیشن ان کی، ہر چیز کی کمیشن اور مراعات حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چلانے والے ہم، جسے آپ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یہی لوگ ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ جناب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ پاکستان، جنہوں نے اتنا بڑا بجٹ پیش کیا تھا جس میں انہوں نے 30 اور 35% اور 17% تنخواہوں میں ریلیف دے دیا، پینشن میں ریلیف دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے اپنا گھر کو دیکھا کہ میرے گھر میں تو کھانے کو نہیں ہے، میں کہاں سے دوں گا، IMF تو منہ موڑ چکا ہے، اور پچھلی حکومت نے 4 سال جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ بھی ان کے ذمہ ہے۔ انہیں تو حفظ اقتدار تھی، اپنے کیسز صاف کرنے تھے، اپنے معاملات کو صاف کرنا تھا۔ انہوں لوگوں نے تو اپنے آنے والے وقت کے لیے وہ تمام حصے جو ان کی برائی کے تھے انہیں صاف کرنے تھے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ وہ بجٹ میں دی ہوئی مراعات کو ایک طرف رکھتے ہوئے حکومت نے آج اعلان کیا اسمبلی میں کہ پینشن، واقعی وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی، ایک افسر 19ویں 20ویں گریڈ کا پینشن بھی لے رہا ہے اور 2 سال کی ایکسٹینشن لے کے تنخواہ بھی لے رہا ہے، مراعات بھی حاصل کر رہا ہے ریٹائر ہونے کے بعد۔ آخر کیوں؟ یہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں کے ایکسٹینشن کیوں دی جاتی ہے؟ کیا ان نوجوانوں کا حق نہیں ہے؟ دوسری طرف دیکھیں، اگر اس افسر کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس کی بیوی کو وہ پینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا ایک حصہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی بھی چلی گئی تو اس کی کوئی ایک بیٹی ایسی ہوگی کہ جس کو وہ پینشن ملتی رہے گی اور عمر بھر ملتی رہے گی۔ کیا یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے دوسرے ملکوں میں ہے سب میں، وہاں کوئی پینشن نہیں ہے، کوئی مراحت ایسی نہیں دی جاتی۔ یہ واحد پاکستان ایسا ملک ہے کہ جس کی مہینے کی تنخواہوں کا بجٹ جو ہے اس سے زیادہ پینشن کا بجٹ بن رہا ہے، پینشن کے پیسے اس سے زیادہ ہر ماہ دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ ملک کیسے سرخرو ہوگا؟ یہ کیسے آباد اور شاد ہوگا؟ یہاں کیسے ترقی ہوگی؟ میں اس بات کو سراہوں گا اگر حکومت پاکستان یہ جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے پینشن کے نام پر، اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے۔ یہ جو اپنی 60 سال کی عمر تک حکومت کے تیل پانی، حکومت کی بجلی اور حکومت کے ٹیکسز پہ یہ لوگ جو عیش کرتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ لوگ بھی ہیں جو گریڈ 5, 6, 7 کے اندر رہ کے اپنے گھروں کو چلاتے ہیں، اور کیسے چلاتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں۔
نیچے کے طبقات پس رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ میں حکومت کے اس فیصلے کو سراہوں گا کہ انہوں نے پینشن بند کر کے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، جس میں پاکستان کا بجٹ تقریباً میری نظر میں اگر 15% نہیں تو 10% کم ہو جائے گا، جس سے آنے والی نسل اور نوجوانوں کو مراعات نوکری مل سکیں گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔